الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین. سامعین محترم، جیسا کہ ماشاءاللہ سے آپ سب کو معلوم ہے کہ حج کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہوا ہے اور حجاج کرام جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے ان کی فلائٹس جانا شروع ہو چکی ہیں. بہت سے جو ساتھی دوست احباب پاکستان سے ماشاءاللہ جا چکے ہیں حج کرنے کے لیے اپنے رب کے حضور حج بیت اللہ کرنے کے لیے. اللہ پاک نے ان کو سعادتیں عطا فرمائیں. سامعین محترم، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو بھی حج بیت اللہ کرنے کی سعادت عطا فرمائیں. اپنے پیارے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی پاک حاضری ہم سب کو عطا فرمائیں. سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے حج کی فرضیت اور اس کی فضیلت. قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی جو ابھی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے جو اس کی طرف راستہ کی طاقت رکھتا ہے، اور جس نے انکار کیا تو اللہ سب جہانوں سے غنی ہے. سامعین محترم، جیسا کہ اسلام کے اور بھی ارکان ہیں، ایک حدیث پاک میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا. مطلب اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، کسی بھی حوالے سے اس کا کوئی بھی شریک نہیں، وہی معبود برحق ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ نماز قائم کرنا. پھر ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. جس طرح ایمان کی پختگی، پہلے تو ایمان بڑا ضروری ہے نا، اس کے بعد زکوٰۃ، پھر نماز، بیت اللہ کا حج اور رمضان. سامعین محترم، نماز تو جیسے آپ سب کو معلوم ہے ہجرت سے پہلے معراج میں فرض کی گئی. زکوٰۃ اور روزہ 2 سن ہجری میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض کیا گیا. اسی طرح حج جو ہے وہ 9 سن ہجری میں فرض ہوا. سامعین محترم، 9 سن ہجری میں حج کو جو فرض کیا گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یعنی توشہ کھانے پینے کا انتظام اس قدر ہو اس کے پاس کہ وہ حج کرنے جائے اور جا کر وہاں سے واپس آ جائے، تو وہ اپنے گھر والوں کو اتنا پیسہ دے کر جائے کہ ان دنوں میں وہ اپنا گزر بسر آسانی سے کر سکیں. ایسا بندہ جو ہے وہ صاحب استطاعت کہلاتا ہے کہ جب وہ حج کرنے کے لیے جائے اور واپس آئے. پہلے زمانوں میں تو لوگ جب دوسرے شہروں سے جاتے تھے، یا ابھی اگر دیکھا جائے اب تو خیر جہاز ہے، تو اس سے پہلے لوگ جاتے تھے بحری جہازوں پر یا پیدل سفر کرتے تھے تو 3 مہینے بھی لگ جاتے تھے، 6 مہینے بھی لگ جاتے تھے، واپس آنے جانے میں اور آنے میں 6 مہینے لگ جاتے تھے. اسی طرح بڑا عرصہ لگ جاتا تھا. اگر اس دور کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو مدینہ پاک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو حج فرض ہوا، تو اب اندازہ کریں کہ مدینہ کا اور مکے کا فاصلہ 400 کلومیٹر کا ہے، تو کافی ٹائم لگ جاتا تھا. اب تو خیر بسیں ہیں، ریل گاڑی چلتی ہے، جلدی بندہ پہنچ جاتا ہے، لیکن اس وقت بہت زیادہ وقت درکار ہوتا تھا.
تو ظاہری بات ہے جب آپ نے جانا ہے، راستے کے اخراجات بھی ہیں اور واپس آنا ہے، پھر وہاں پر رہنا بھی ہے۔ حج کے دنوں میں آپ نے ادھر 5 دن جو ہے وہ آپ نے وہاں پہ لازمی آپ نے رکنا ہی رکنا ہے۔ آپ نے جا کے خانہ کعبہ کا طواف بھی کرنا ہے، عمرہ بھی لوگ پہلے ہی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر حج کے ارکان جو ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ سارے وقوف عرفات، مینا، پھر قربانی اور پھر زیارت طواف، پھر یہ سارے معاملات کرتے کرتے کافی دن چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اتنے دنوں کے لیے آپ کے پاس زیادہ راہ ہونی چاہیے، روپے اور پیسہ، تاکہ آپ اپنی رہائش کا انتظام کر سکیں، آپ اپنی اور کھانے پینے کا انتظام کر سکیں اس صاحب استطاعت کے اوپر۔ لیکن جو صاحب استطاعت نہیں ہے اس کے اوپر حج بھی فرض اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ جیسے نماز تو ہر بندے کے اوپر فرض ہے نا، جو صاحب استطاعت ہے نہیں ہے۔ اسی طرح کیا اسے کہتے ہیں رمضان کے روزے بھی جو صحت مند تندرست ہے اس کے اوپر فرض ہے۔ اسی طرح جو زکوٰۃ جو ہے وہ بھی کیا ہے، جو صاحب استطاعت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارفین بھی ہیں، اور بھی بے شمار چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ انسان کب، اور زکوٰۃ کے سارے معاملات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو ہر بندے کے اوپر بھی فرض نہیں ہے جس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ موجود ہے جو کہ شریعت میں بتایا گیا ہے۔ سامعین محترم، حج واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ کافر جو ہے، جو انکار کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، اللہ رب العزت کا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، توبہ نعوذ باللہ، تو اس پر حج فرض بھی نہیں۔ تو مسلمان پر حج فرض ہے۔ دارالحرم میں ہو تو یہ بھی ضروری ہے کہ جانتا ہو کہ حج اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ بالغ ہونا یعنی جو نابالغ ہے اس کے اوپر بھی حج فرض نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب آپ حج کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے تو ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی کہ یا رسول اللہ میرا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، گود میں ہے، تو میں اس کو کیا حج کروا سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا بالکل تم اس کو حج کرواؤ گی، اس کو ثواب بھی اللہ پاک عطا کرے گا اور تمہیں بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ اگر اولاد کا کوئی نیک عمل ہوتا ہے تو ماں باپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو اسی طرح اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو کہیں نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا اور نیک اعمال کرنے کا کہتے رہنا چاہیے، اپنی اولاد کو حکم دیتے رہنا چاہیے، تو اس کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ ہاں لیکن جب وہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو پھر جب وہ عاقل ہو جائے گا تو پھر اس کے اوپر حج جو ہے وہ لازم ہو جائے گا، لیکن اس کو اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ اسی طرح عاقل ہونا مطلب عقل مند ہونا، اس کو تمیز ہو ہر بات کی کہ وہ کیا کر رہا ہے، پاگل نہ ہو، پاگل کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اس کو آزاد ہونا ضروری ہے کسی غلام کے اوپر۔ ظاہری بات ہے جو غلام ہے تو جب تک اس کا مالک اس کو حکم نہیں دے گا تو تب تک اس کے پاس اتنا خرچہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ حج جا کے کر سکیں۔ تو جو آزاد ہے اس کے اوپر فرض ہے، جو غلام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر حج فرض بھی نہیں کیا۔ اسی طرح انسان کے لیے تندرست ہونا بڑا ضروری ہے، مطلب اس کی معذور ہے کسی بھی حوالے سے یا اندھا ہے تو اس کے اوپر حج جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اس کے ساتھ اس کو لے کے جانے والا ہے، کوئی اندھے کو یا کوئی معذور کو، جیسے آج کل ویل چیئر ہے اس کا وہ حج کروا سکتا ہے۔ اس دور میں ویل چیئر نہیں تھی، ڈولی ہوتی تھی، لوگ اٹھاتے تھے، 4 لوگ اور کو بٹھا دیتے تھے اور وہ چلتے تھے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر وہ صاحب استطاعت ہے اور اگر وہ کر سکتا ہے، کوئی اس کو کروا سکتا ہے تو وہ پھر کر سکتا ہے حج۔ حج کے لیے سفر خرچ کا مالک ہونا اور سواری کی قدرت ہونا چاہیے، جیسے اس کے پاس اتنا پیسہ موجود ہو، اور آج کے دور کے حوالے سے جیسے وہ جہاز کا سفر ہے، ایئر لائن کا، مطلب جو بھی ٹکٹ وغیرہ وہ ایزیلی خرید سکتا ہو، تو وہ مطلب یہ کہ ادھار کے پیسوں پہ نہیں ہے، قرضہ لے کے نہیں جا سکتے۔ مطلب اگر آپ کے پاس اپنی ذاتی مال اتنا موجود ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہوگا، ادروائز آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا۔ اگر ان سب یہ شرائط پائی جاتی ہیں تو پھر اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، ورنہ نہیں۔ سامعین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو حج کرو۔ بڑی غور طلب بات ہے، سننے والی بات ہے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، کیا ہر سال یا رسول اللہ؟ تو آپ خاموش رہے، حتیٰ کہ اس آدمی نے 3 بار ایسا کہا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو لازم ہو جاتا،
اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے. پھر فرمایا تم مجھے چھوڑ دو جب تک میں تم کو چھوڑ دوں. تم سے پہلے لوگ صرف ایسے سوالات کی کثرت اور اپنے انبیاء پر اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. تو جب تم کو میں کوئی حکم دوں تو حتی الامکان اس کو پورا کرو، اور جب میں تم کو کسی چیز سے روکوں تو اس کو چھوڑ دو. سامعین محترم، یہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے. اس کا مفہوم تشریح جو ہے وہ بزرگوں نے کچھ اس انداز میں بیان فرمائی ہے کہ فتح مکہ کے بعد 9 سن ہجری میں جب حج فرض ہوا تو ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھا وہ صحابی تھے، صحیح ہے، تو انہوں نے ان کا یہ جو سوال کرنا تھا 3 مرتبہ، یہ بھی کچھ سوالات کی بنیاد پر تھا کہ رمضان میں روزے فرض ہوتے ہیں تو چاہیے کہ بقر عید میں حج فرض ہو کے پھر یہ سوچا کہ اس میں لوگوں کو بہت دشواری ہوگی، کیونکہ روزے تو اپنے گھر میں ہی رکھ لیے جاتے ہیں مگر حج کے لیے سب کو مکے میں جانا پڑتا ہے. اسی طرح ہر بندے کا مکہ تو ایک جگہ پر موجود ہے، لیکن کوئی قریب کے شہر میں رہتا ہے، کوئی دور کے شہر میں، کوئی بہت زیادہ دور کے شہر میں رہتا ہے. کوئی ایک دن میں وہاں پہنچ سکتا ہے، کسی کو پہنچتے پہنچتے ہی 1 مہینہ لگے گا وہاں پہ، کوئی 10 دن میں پہنچ سکتا ہے. تو ہر بندے کے لیے پہنچنا بڑا مشکل ہوگا. تو اس پر حضور علیہ السلام کی خاموشی اس لیے تھی کہ سائل جو ہے وہ باز آ جائے اور بار بار ایک سوال کو نہ کرے. سامعین محترم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو لازم ہو جاتا، یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام کی زبانی اقدس سے اگر کوئی لفظ ادا ہو جائے تو وہ شریعت بن جاتی ہے، وہ شریعت کا حکم بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے محبوب جو بھی بات کرتے ہیں، جو بھی کہہ دیتے ہیں، وہ میں ہی تو کہتا ہوں، وہ میں ہی تو بولتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی بھی بات نہیں کرتے. اور اس میں ایک اور پوائنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں کہہ دوں بس اس پر عمل کرنا شروع کر دو. دیکھیں، اگر پیر و مرشد، استاد یا رہبر رہنما کی بات پہ اگر ہم بحث شروع کر دیں گے یا اور نکتہ چینی کرنا شروع کر دیں گے تو وہ معاملات ہمیں بہت زیادہ اور بے ادبی کی طرف لے جائیں گے. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے بارے میں تو پوری سورہ حجرات نازل فرما دی. دیکھیں سورہ بقرہ کیا ہے، فرمایا گائے ہے نا، کہ بھائی گائے لے آؤ، اس کو ذبح کرو، اور کیا کرنا ہے، اب اس کے جسم میں کوئی ایک حصہ مردے پر لگاؤ گے، وہ زندہ ہو جائے گا، تمہاری مطلوبہ بات تمہیں بتا دے گا. اتنی سی بات تھی، لیکن لوگوں نے کیا کہا کہ اے موسیٰ آپ اپنے رب سے پتہ کریں وہ گائے کون سے رنگ کی ہونی چاہیے، چھوٹی ہو بڑی ہو، کہاں سے ملے گی، کیسی ملے گی، کون سا اس کا جسم کا حصہ ہم پکڑیں. تو بہت سی انہوں نے نشانیاں مانگی کس رنگ کی ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر مختلف چیزیں، مختلف باتیں بتائیں، اور پتہ چلا کہ وہ تو جناب صرف ایک ہی گائے ہیں، اور بڑی مشکلوں سے ان کو پھر ملی. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چونوں چرا کے بغیر جو بات مان لیتے ہیں تو پھر انہی کا مقام جو ہے بہت بلند ہوتا ہے. جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے صحابہ کرام جو ہیں کہ وہ پوچھتے ہی نہیں تھے نا آگے سے سوال. یہ بھی اگر ایک صحابی رسول نے ہمت کی تو وہ بھی صرف امت کے لیے کہ جناب میں سوال کر لوں، یہ سب لوگوں کی طرف سے سوال ہو جائے گا نا، یا رسول اللہ کیا سب کے لیے؟ تو پھر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہے، جو استطاعت رکھتا ہے، جو پھر میں نے آپ کو ابھی شرطیں بیان کی ہیں کہ اگر جو ان شرطوں پر پورا اترتا ہے، جو سمجھدار ہے، عقل والا ہے، جو باشعور ہے، جو ہمت رکھتا ہے، اور جو عقل شعور رکھتا ہے، جو بالغ ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے. سامعین محترم، اسی طرح ایک اور بات اس میں بیان ہوتی ہے کہ جب انبیاء کرام پہ جن لوگوں نے اختلاف کیے تو وہ لوگ ہلاک ہو گئے. اس سے انہوں نے اپنے زیادہ پوچھ کر پابندیاں اپنے اوپر لگوا لیں، پھر ان پابندیوں پر عمل بھی نہ کر سکیں، یا انہوں نے عمل تو کیا مگر بہت مشکل، جیسے میں نے ابھی آپ کو گائے کا تذکرہ کیا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا اس حوالے سے. تو اسی لیے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرما دیں، جو لے لیں اس کو لے لو، اور جس کا حکم دیں کہ بھئی اس کو چھوڑ دو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.